السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ ایک سوال ایسا ہے جو اس وقت بہت گردش کر رہا ہے اور لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، میں نے چاہا کہ اس کو ذکر کر دوں۔ وہ یہ کہ قربانی کے گوشت کو کب تک رکھ کر کھایا جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ یہ کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 3 دن سے اوپر قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع فرمایا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ 3، اور میرے صحابہ، میں نے تمہیں 3 دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا۔ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، اب کھاؤ اور بچا کے بھی رکھو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما نہیتکم من اجل الدافہ التی دفت علیکم، میں نے تمہیں اس وجہ سے روکا تھا 3 رات سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے، کیونکہ تمہارے پاس دیہاتی لوگ بہت آ گئے تھے جو بیچارے صحابہ تھے، لیکن وہ غریب تھے، فقیر تھے، تو آپ نے اس طرح سے کیا تھا۔ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، تو تم کھاؤ، اس میں سے لوگوں کو دو بھی اور رکھ بھی لو۔ اور ایک روایت میں ہے اِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَن تَأْكُلُوهَا فَوْقَ 3، ہم نے تم لوگوں کو قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے اس لیے منع کیا تھا لِكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ، کہ تم سب کو گوشت پہنچ جائے، اور اب اللہ نے تمہیں وسعت دے دی ہے اور غنی کر دیا ہے۔ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، تو کھاؤ اور ذخیرہ کرو، اس کو اپنے پاس رکھو بھی۔ وَأَتَجِرُوا، اور اجر بھی کماؤ اللہ کے راستے میں دے کر کے۔ الا، یہ جان لو، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے ہیں، یعنی تکبیرات بھی پڑھتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان تمام حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں فقراء و مساکین کی کثرت ہو، وہاں قربانی کا گوشت میں تقسیم کرنے کی بجائے ذخیرہ کر لینا صحیح نہیں ہے۔ البتہ جہاں لوگ بہت سارا کیے ہوں تو وہاں اس کی گنجائش بنتی ہے نا؟ تو اگر آپ نے اس کو رکھا ہے تو اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یہ تمام حدیثیں موجود ہیں، کھائیں، کھلائیں، دیں۔ اور باقاعدہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رکھتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو میں نے کچھ دنوں کے بعد پیش کیا قربانی کا گوشت، انہوں نے کہا میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، تب بتاؤں گا، تب کھاؤں گا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذی الحجہ سے اس ذی الحجہ تک رکھو۔ اور ابھی جو روایت آپ نے سنی اس میں صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، جب تک چاہو اس کو رکھو، ہے نا؟ تو ان تمام حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غریبوں کو آپ نے دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، اپنے دوست احباب کو بھی کھلا دیا، اس کے بعد بھی بچ گیا، رکھو، کون روکتا ہے آپ کو؟ ہمارے کچھ بھائی یہاں سوال یہ کرتے ہیں کہ مطلب احتیاط برتتے ہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے کہ گوشت کو اپنے پاس رکھا جائے۔
میں ایک سوال صرف کرتا ہوں آپ لوگوں سے بس، کیا فقیری آج سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو؟ ایک بات۔ دوسری بات، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذی الحجہ سے لے کے اس ذی الحجہ تک رکھ سکتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تک چاہو رکھ سکتے ہو۔ تو ایک سوال تو یہ ہے کہ اس وقت زیادہ فقیر تھے کہ آج زیادہ فقیر ہیں؟ تو اس وقت کے صحابہ کرام نے رکھا، کھایا، کھلایا، تو کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ راستہ وہی صحیح ہے جو صحابہ کا راستہ ہے۔ دوسری چیز، دوسرا سوال میں کرتا ہوں ان ہمارے بھائیوں سے جن کو مغالطہ ہے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں اور ایک بوٹی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ اور ہم زیادہ پرہیزگار ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات ہم سے زیادہ پرہیزگار تھے؟ اس لیے اس بناوٹی پرہیزگاری کو توڑیں اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں پہ بھی عمل کریں، ٹھیک ہے نا؟ شریعت وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، شریعت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھیں اور شریعت کے خلاف وہ چیز ہو۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ اس چیز کو آپ کے درمیان واضح کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کا بھی ہم خیال کریں، اپنے دوست احباب کا بھی خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، اور اپنے بچوں کا بھی خیال کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔